نے صبح سے قوم کو آگاہ کیے رکھا کہ علی امین گنڈاپور جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک شخص ہیں، جو نہ صرف امن امان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، ملک کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی، بلکہ اپنے جو کارکنان ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں، ان کو اسلام آباد لا کر تو خود بھاگ کر کے پی ہاؤس چلے گئے۔ نہ صرف کے پی ہاؤس بھاگے بلکہ وہاں پہ روپوش ہونے کے بعد وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ تو یہ جو پچھلے 24 گھنٹے سے کیمپین چلائی جا رہی تھی، میرا بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور جو اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کے پی ہاؤس چلے گئے تھے، ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک شخص جو ہے، ایک لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے، وہاں پناہ لے لے، اس کے بعد وہاں روپوش ہو جائے اور وہاں روپوش ہونے کے بعد وہاں سے فرار ہو کے واپس اپنے کے پی پروونس میں چلا جائے۔ تو یہ پچھلے 24 گھنٹے کہاں تھے؟ یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارا کر رہے تھے؟ اور جب یہ چھپ کے وہاں پہ گزارا کر رہے تھے، اس کے بعد راہ فرار جب اختیار کی تو یہ فرار کیسے ہوئے اور وہاں پہ چھپ کے واپس کے پی کے پروونس میں کیسے گئے؟ تو یہ تو بڑے بنیادی سوال ہیں کہ آپ پچھلے 24 گھنٹے بھائی صاحب کہاں تھے، اور یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ آپ نے امن امان خراب کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ نے امن امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی، ایک کانسٹیبل کی جان لی، جو ایک کانسٹیبل حمید جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو یہ ڈرامہ کس لیے رچایا گیا تھا؟ اور ان لوگوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کے آپ پہلے بھاگے کیوں، پھر چھپے کیوں، پھر چھپ کر واپس کیوں پہنچے؟ تو پچھلے 24 گھنٹے آپ کہاں تھے؟ یہ پہلا بنیادی سوال ہے۔ ایک پورے ملک کے اندر ایک کیمپین شروع کی گئی کہ علی امین گنڈاپور کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ کبھی کہا گیا حکومت نے اغوا کیا، کبھی فوج نے اغوا کیا، کبھی ایجنسیوں نے اغوا کیا، کبھی محسن نقوی نے اغوا کیا، کبھی وزارت داخلہ کے اہلکاروں نے اغوا کیا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے ڈر کے بھاگے ہیں، پھر روپوش ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ کہیں پہ فرار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جب ہم ساری باتیں کر رہے تھے، یہ ساری باتیں سچ تھی اور جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے۔ تو یہ جھوٹ جو ان کا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ ابھی آپ وہاں پہ نمودار ہو گئے کے پی اسمبلی کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ان کے لوگ تھے، شندانہ گلزار نے ایک پورا انگریزی کے اندر جو ہے وہ مغربی دنیا کا ضمیر جگانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ اغوا لوگ ہو رہے ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اغوا ہو گیا ہے۔ پورے آپ یوٹیوب دیکھیں، وی لاگز دیکھیں، ان کے لوگ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس پہ بات کر رہے تھے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، بیرسٹر سیف نے کہا جی ہمارا رابطہ نہیں، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب تو باقاعدہ اس پہ ایک پورا مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ جی ان کو اغوا کر لیا گیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نا شندانہ گلزار صاحبہ سے، بیرسٹر سیف سے اور عمر ایوب سے کہ بھائی جو اغوا ہوئے تھے وزیر اعلیٰ، وہ ایسے اغوا ہوتے ہیں کہ اپنی اسمبلی کے اندر نکل آئیں؟ ان کا منصوبہ ناکام ہوا بری طرح۔ جو ان کا پلان تھا کہ لا اینڈ آرڈر کو خراب کیا جائے، پاکستان میں جو لوگ باہر سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں اس کو سیبوٹاج کیا جائے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اور پاکستان کی اکانومی جو ٹیک آف کر رہی ہے اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے۔ جب یہ سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور لوگ ان سے اکٹھے نہیں ہوئے اس انقلاب کے لیے جو یہ لانا چاہتے تھے، تو یہ پھر بھاگ کھڑے ہوئے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ انہوں نے ڈرامہ کیا، اور جو خود کہتے تھے کہ 9 مئی کا یہ ڈرامہ ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو 9 مئی پہ خان صاحب کی تینوں بہنیں کور کمانڈر ہاؤس موجود تھیں، علیمہ، نورین، عظمیٰ، ان کا بھانجا وردی لے کے کھڑا تھا وہاں پر، ان کے رہنما کہہ رہے تھے پہنچو اپنے اپنے ہدف تک۔ شریار افریدی کی آن ریکارڈ ہے اسپیچ، مراد سعید کا پیغام آن ریکارڈ ہے، یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں۔ وہ آپ کی جماعت کے لوگ نہیں تھے کیا؟ وہ کسی اور ذہنی لیول پر چلے گئے تھے کہ وہ اپنے آپ یہ باتیں کر رہے تھے؟ کیا یہ منصوبہ بندی نہیں تھی؟ 9 مئی تو آپ پہ ثابت ہے۔ تو جو 9 مئی کا آپ کہتے ہیں ڈرامہ ہے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ کیا یہ اغوا کا ڈرامہ نہیں تھا؟ یہ اینٹی کلائمیکس ہوا ہے، حکومت کا موقف سچ ثابت ہوا ہے، اور جو مکار اور جو فریبی اور جو جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں تحریک انتشار کے، ان کا مکروہ چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کبھی فوج پہ الزام، کبھی آرمی چیف پہ الزام، کبھی وزیر اعظم پہ الزام، سب حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ تبدیلی کا جذبہ، تبدیلی کا جنون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ان کا وتیرہ ہے، زندگی میں انہوں نے سچ نہیں بولا۔ ہمارا موقف درست ثابت ہوا، ان کا منصوبہ ناکام ہوا، اور پاکستان کی اکانومی جو ٹیک آف کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے مزید اشاریوں میں بہتری آئے گی اور پاکستان ترقی کرے گا۔ اور یہ پاکستان کی جو ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے یہ لوگ ہیں، ان کے چہرے اور ایکسپوز ہوں گے اور ان کے تمام منصوبے ناکام ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو ہم نے صبح سے قوم کو آگاہ کیے رکھا کہ علی امین گنڈا پور جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ سمجھے جاتے ہیں اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک شخص ہیں جو نہ صرف امن امان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، ملک کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی، وزیر اعلیٰ خیبر